حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے ایک خوبصورت واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، اور اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ گزرا یمن کا، اسے تاریخ طبہ الاول بھی کہتے ہیں اسے، اور طبہ ہمیری بھی کہتے ہیں۔ یہ طبہ اول کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ یہ یمن سے چلا اور مکے سے آگے بڑھا، اور آج جہاں مدینہ منورہ ہے، جب اس کا قافلہ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک چشمہ ہے، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اچھا، اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ یہ اپنے قافلے میں وہاں کے جو صاحبان علم و دانش ہوتے، وارثان محراب و منبر ہوتے، ان کو اپنے ساتھ لے لیتا۔ اس کے قافلے میں علماء بھی تھے اس دور کے، صاحبان علم و حکمت بھی تھے، سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا، اور بڑا ذہین اور فاتح بادشاہ تھا۔ جب یہ اس مقام پہ پہنچا کہ ایک جہاں کھجور کے درخت ہیں اور ایک پانی کا چشمہ ہے، پڑاؤ ڈالا گیا، تو اس کے ساتھ جو صاحبان علم و حکمت تھے وہ سارے رات کو نکلے۔ تاریخ میں بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 400 تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 4000 تھی۔ وہ جو صاحبان علم و حکمت تھے وہ ایسے ہی رات کو جب باہر نکلے چہل قدمی کے لیے، تو اچانک آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ زمین کا ایک خطہ ہے جہاں سے نور نکل رہا ہے۔ وہ سارے حیران ہوئے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں سے نور نکل رہا ہے۔ بیٹھ گئے، کتابیں نکال لیں، آپس میں گفتگو ہوئی، ایک دوسرے سے دلائل پہ بات شروع ہوئی کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا منظر ہے۔ یہاں تک کہ وہ گفتگو کرتے کرتے صبح ہو گئی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، اور یہیں ان کی آرام گاہ بنے گی۔ اب دیکھیے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی دن پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا، کتابوں میں جب دیکھ لیا کہ یہ وہی جگہ ہے، تو کہنے لگے کہ اس در کو چھوڑ کے تو اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو یہیں رہیں گے، اب چاہے بادشاہ ہماری گردنیں اڑا دے، اب یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ صبح ہوئی تو جو سب سے بڑے عالم تھے وہ بادشاہ کے پاس گئے، اور جا کے کہا کہ حضور، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے کہا، کیوں بھائی؟ کھجوریں اچھی لگ گئیں؟ پانی میٹھا لگ گیا؟ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے، حضور کھجوریں تو اچھی ہیں ہی، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے زمین کا جہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیسے یقین ہے؟ انہوں نے کتابوں کے حوالے چیزیں سب بتائیں، سب کو جمع کیا۔ اس نے کہا، سب کی متفقہ رائے ہے؟ سب نے کہا، جی یہی رائے ہے ہماری، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول آخری نبی تشریف لائیں گے، حضور خاتم النبیین آئیں گے۔ اس نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اکیلے کیوں رہو گے؟ میں بھی یہاں رہتا ہوں، میرے لیے بھی ایک گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ اس کے لیے بھی ایک گھر تعمیر ہونے لگا۔ سب کے لیے اس نے گھر بنایا، کہ سب کے لیے گھر بنا اور میرے لیے ایک 2 منزلہ گھر تیار کر۔ بادشاہ کے لیے گھر تیار کیا گیا، اور اس پورے پروسیس کو سال گزر گئے، اور وہ اس دوران حضور خاتم النبیین نبی آخر الزماں کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا، پوچھتا رہا چیزیں۔ جب سال مکمل ہوا، گھر تعمیر ہو گیا، تو اس نے سارے علماء کو جمع کیا، اور جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں تو اب یہاں سے آگے جانے لگا ہوں، میرا یہ گھر اور میرا یہ خط تمہارے پاس امانت ہے، تم یہیں رہو گے۔ میرا یہ خط حضور خاتم النبیین نبی آخر الزماں کو دے دینا۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، کہا تم اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں، ان کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔
ادھر مکے میں حضور کی ولادت ہوئی اور 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر 13 سال مکے میں رہ کر آپ نے مدینے کے لیے ہجرت فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف چلا۔ حضور مدینے کی طرف روانہ ہے اپنے رفقا کے ساتھ، اور اہلیان مدینہ کو یہ انتظار ہے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، وہ شب و روز انتظار کر رہے ہیں۔ خبر مل چکی ہے، مدینہ منورہ کو سجایا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں آمد مصطفیٰ کی، اور روزانہ اہلیان مدینہ جمع ہو جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، صبح صبح سارے مدینے کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم دیکھنا، جیسے ہی کہیں سے کوئی گرد و غبار نظر آئے، کہیں سے قافلے کے آثار نظر آئیں تو آواز لگا دینا۔ روز انتظار ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہے۔ ایک دن ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے مدینے والو مبارک ہو، حضور خاتم النبیین تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ جوک در جوک گھروں سے نکلے، اور بنو نجار کی بچیوں نے ہاتھ میں دف لے لی، اور وہ طالع البدر علینا کے ترانے گانے لگی۔ ایک صحابی رسول وہاں پہنچے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ہمراہ 70 اصحاب تھے، 70 اصحاب ان کے ہمراہ۔ اب انہیں اور تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ حضور کی آمد کا جو جلوس ہے اس کو کس انداز سے لے کر چلیں۔ انہوں نے اپنا عمامہ کھولا اور اپنے نیزے پر باندھ دیا اس کو، اور جھنڈا بنایا اور مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا۔ جب حضور مدینے تشریف لائے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو ہے، 17 ربیع الاول کو ہے۔ میں نے کہا چلیں اس میں آپ کو اختلاف ہے، یہاں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور مدینے 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں، اور صحابہ نے جلوس بھی نکالا ہے، یہاں تک کہ بچیوں نے ترانے گائے ہیں، اور صحابہ کرام جمع ہیں، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ حضور کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے بچیاں سب، پورے مدینے کے لوگ سب جمع ہو گئے، اور ادھر حضور علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے قصوہ، وہ جھومتے ہوئے آگے آگے جا رہی ہے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور کچھ حبشی جو تھے وہ اصحاب جو ہے وہ آگے تیر اندازی، نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں خوش ہو کر۔ یہ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ کھڑے ہو کر آگے آگے جو ہے وہ کرتب دکھا رہے ہیں تلواروں سے، اور اس سے جھومتے ہوئے اب یہ قافلہ جو ہے وہ سوئے مدینہ چل رہا ہے۔ اب ہر صحابی رسول کی خواہش یہ ہے کہ حضور میرے گھر آرام کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے امر سے مامور ہے، یہ اس کو پتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اب اصحاب رسول کی خواہش اپنی جگہ، جس گھر کے آگے سے گزرنے لگتی وہ گھر والا کہتا کہ کاش حضور میرے گھر آ جائیں۔ بعض اصحاب نے تو ہری گھاس لے کے اونٹنی کو دکھانا شروع کر دی کہ ادھر آ جائے، ادھر رک جائے، لیکن وہ اونٹنی بھی تو میرے حضور کی تھی، جھومتے جھومتے آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے۔ چلتے 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 وہ ایک جگہ جا کے ٹھہر گئی، اور پھر خود ہی بیٹھ گئی۔ ایک 2 منزلہ مکان ہے، اور اس 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مکان اور صاحب مکان کون تھے؟ وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، اور وہ گھر اسی بادشاہ طبع اول نے انہیں ہدیہ کیا تھا حضور کے لیے۔ وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کیئر ٹیکر تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، امانت تھی ان کے پاس۔ وہ 2 منزلہ مکان تو میرے حضور ہی کا تھا، آپ ہی کو تحفہ ملا تھا۔ وہ اونٹنی جا کر بیٹھی۔ اب دیکھیے کہ جس اونٹنی پر حضور سوار ہوں، اس اونٹنی کا علم دیکھیے کہ اس کو پتا ہے کہ کہاں جا کے رکنا ہے، کس گھر پہ جا کے رکنا ہے۔
تو میرے سرکار کا علم، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اونٹنی کو یہ پتا ہے۔ اور وہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اب حضرت ابو ایوب انصاری حیران ہیں، ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور تشریف لائیں گے مدینہ منورہ، کہیں ٹھہریں گے، پھر جا کر میں یہ میسج دوں گا، انہیں یہ پیغام دوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ یہ حضور یہ گھر آپ ہی کی ملکیت ہے۔ لیکن جیسے ہی اونٹنی وہاں بیٹھی تو وہ ایک دم حیران ہو گئے اور اندر دوڑے، جلدی حضور تشریف لائیں، کہیں کچھ انتظام کروں، کھجوریں لے کر آؤں، پانی لے کر آؤں، دودھ پیش کروں۔ حضور فرمایا اے میرے غلام، ساری چیزیں بعد میں، پہلے میرے عاشق طبع اول کا وہ خط تو لا کر مجھے دے دو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور جب ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت ابو لیلہ انصاری جو ہے وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں وہاں پہنچے اور وہیں رستے میں ہی وہ پیش کر دیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے وہ خط طلب فرمایا۔ تو باہر طور یہ عشق و محبت کا واقعہ دیکھیے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال قبل دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ حضور آنے والے ہیں، انتظام ہو رہا ہے، تمام آسمانی صحائف اور کتب میں حضور کی آمد کے چرچے ہیں۔ تو اگر آج مسلمان حضور کی آمد اور حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو اس میں عجب کیا ہے؟ جب کائنات کی ہر شے نے خوشی منائی تو ایک مومن تو، اور اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں تو اس کا چرچا کرو۔ تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ میرے حضور کی ذات ہے۔